جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے اس وقت منکر نکیر دو فرشتے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا، آنکھیں نیلی اور کالی، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے۔ ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بہت بڑے بڑے ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ تین سوال کرتے ہیں: من ربک، یعنی تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوتے ہیں، انہیں دکھا کر پوچھا جاتا ہے، بتا اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا یہ جواب دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب یہ دے گا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمت نازل ہو اور سلام۔ اب آسمان سے یہ آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ اور جنت کا دروازہ کھول دو۔ اب جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی اور فرشتے کہیں گے، سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ نیک پرہیزگار مسلمان کے لیے ہوگا، گنہگاروں کو عذاب بھی ہوگا ایک زمانے تک۔ پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب و دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا اور پھر چین ہی چین ہوگا۔ اور اگر مردہ بغیر ایمان والا ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا، افسوس مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا، یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ اور جہنم کا ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹیں پہنچیں گی اور عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے سے مارتے رہیں گے اور سانپ بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذاب ہوتے رہیں گے۔ قبر میں کس سے سوال نہیں ہوں گے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوتے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا، جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والے مسلمان۔ قبر میں آرام و تکلیف کا ہونا حق ہے۔ عذاب و ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ بدن اگر گل جائے، جل جائے، خاک میں مل جائے، مگر اس کے اصلی اجزاء قیامت تک باقی رہیں گے، انہیں پر عذاب و ثواب ہوگا اور انہیں پر قیامت کے دن پھر بدن بن کر تیار ہوگا۔ یہ اجزاء ریڑھ کی ہڈی میں کچھ ایسے باریک بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہیں جو کسی خوردبین سے بھی نہیں دیکھے جا سکتے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے۔ یہی بدن کے بیج ہیں۔ انہی اجزاء کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدن کے اور حصوں کو جمع کر دے گا جو راکھ یا مٹی ہو کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور پھر وہی پہلا جسم بن جائے گا اور روح اسی جسم میں آ کر قیامت کے میدان میں آئے گی، اسی کا نام حشر ہے۔ اب اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا قیامت کے دن روحیں اپنے ہی بدن میں لوٹائی جائیں گی، نہ دوسرے میں، کیونکہ اصلی اجزاء کا باقی رہنا اور زائد میں تغیر و تبدیل ہونا چیز کو بدل نہیں دیتا، بلکہ اس قسم کے بدلاؤ کے بعد بھی وہ پہلی چیز وہی رہتی ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا بڑا ہوتا ہے اور کیسا ہوتا ہے، اور جوان ہونے تک اس میں کتنے بدلاؤ ہوتے ہیں، مگر ہر زمانہ اور ہر حال میں رہتا وہی ہے، دوسرا نہیں ہو جاتا۔ وہ خود بھی یقین رکھتا ہے کہ 10-5 سال پہلے بھی میں ہی تھا اور اب بھی میں ہی ہوں، اور یہ ہمیشہ اور ہر عمر میں ہر شخص سمجھتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہے گا یا پھینک دیا جائے گا، غرض کہیں ہو اس سے وہیں سوال ہوگا اور وہیں عذاب پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا اس سے شیر کے پیٹ میں سوال ہوگا۔